بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ تو محترم سامعین کرام، گناہوں کے نقصانات اور دنیا اور آخرت کے اندر اس کی جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں میں سے گناہ جو ہے یہ ہمارے دل کے اوپر جو ہے مہر لگا دیتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اس کو سنتے ہیں۔ منہا ان الذنوب اذا تکاثرت وتتابعت طبع علی قلب صاحبها، کہ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو گنہگار آدمی کے دل پر جو ہے مہر لگا دی جاتی ہے۔ فکانہ من الغافلین، تو وہ آدمی غافلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں، ان کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کے بنا پر زنگ لگ گیا ہے۔ تو اہل علم کیا کہتے ہیں، ہوا الذنب بعد الذنب، کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرے، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دل کے اوپر مہر ہے۔ لما کثرت ذنوبہم ومعاصیہم احاطت بقلوبہم، کہ جب ان کے گناہ بہت زیادہ ہوئے اور ان کی نافرمانیاں بہت زیادہ ہوئی تو انہوں نے دل کو پورے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر فرما رہے ہیں وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْقَلْبَ يَصْدَعُ مِنَ الْمَعَاصِي كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ، کہ نافرمانی سے جو ہمارا دل ہے نا اس پر زنگ لگتا ہے، جس طریقے سے لوہے کے اوپر زنگ لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر چیز ہے لوہے کی چمکدار، اس کو اگر ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اس پہ زنگ لگنا شروع ہوتا ہے، تو دھیرے دھیرے زنگ اس کے اوپر پورے طور پر غالب آ جاتا ہے، یعنی وہ جو چمک تھی لوہے کی وہ چمک ختم ہو جاتی ہے۔ کس کی بنا پر چمک ختم ہوئی بھائیوں؟ یہ زنگ کی بنا پر۔ اور چمک ختم ہو کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورے گولے کے اوپر، لوہے کے چمکدار گولے کے اوپر پورا زنگ لگ جاتا ہے، کہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہمارے دلوں کا ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر بھی زنگ لگتا ہے، نافرمانی کی بنا پر ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگتا ہے۔ فَإِن زَادَتْ غَلَبَ الصَّدْعَ حَتَّى يَصِيرُ رَعْنًا، اور یہی کیا نام جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ گیا ہے، اور غالب آتے آتے یہاں تک کہ وہ تالے کے مانند ہو جاتا ہے، مہر کے مانند ہو جاتا ہے۔ فَتَصِيرُ الْقَلْبُ فِي غِشَاوَةٍ وَغِلَافٍ فَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْهُدَى وَالْبَصِيرَةِ انتكست فَصَارَ عَلَاهُ أَسْفَلَهُ فَحِينَئِذٍ يَتَوَلَّاهُ عَدُوٌّ، ہمارا جو دل ہے اس کے اوپر ہم زنگ لگاتے رہتے ہیں، زنگ لگاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورے طور پر دل پر زنگ غالب آ جاتا ہے، منتکس ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ اس کو حق باطل اور باطل حق نظر آنے لگتا ہے، اور ایسے حالات کے اندر جو ہے شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے ویسے شیطان جو ہے اس پر قبضہ کرتا ہے اور ویسے ہی گھماتا ہے۔ یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ ہم لوگ حدیث کی روح سے اس کو سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطہ سودا، نقطۃ سودا، کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس دل کی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی سیاہ دھبا جو مٹ جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر ہمارے سامنے بورڈ ہے، کالا نقطہ ہم لگاتے ہیں اس پہ، پھر نقطہ لگایا، پھر نقطہ لگایا، یعنی نقطہ لگا لگا کر کے پورے بورڈ کو ہم نے جو ہے سیاہ کر دیا۔ یہی حال ہے زنگ کا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے ان کے اعمال کی بنا پر۔ تو گویا کہ ہماری بدعمالیاں کیا کرتی ہیں، ہمارے دل کے اوپر دھبا لگا رہی اور ہمارے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی۔ جیسے جیسے آپ کے دل کے اندر دھبا لگے گا ویسے ویسے اللہ رب العالمین کی یاد سے آپ کا دل غافل ہوتا جائے گا۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر ڈالے جائیں گے چٹائی کے تنکوں کی طرح ایک ایک کر کے، اور جو دل ان سے سیراب کر دیا گیا، اس قبول کر لیا، اپنے اندر بسا لیا، اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جس دل نے ان کو رد کر دیا تو اس میں سفید نقطہ پڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جو ہے تھوڑا غور کریں گے اس بات کے اوپر کہ کیسے اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک نظام بنایا ہے کہ بندہ جیسے جیسے
نافرمانی کا کام کرتا رہتا ہے، ویسے ویسے اس پر نقطہ لگاتا ہے۔ ایک اور چیز جس کو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو آپ نے انکار کر دیا، اس کے خلاف لڑائی کی، تو اس خلاف لڑائی کرنے کی بنا پر آپ کے دل پر چمک لگائی جاتی ہے نا، سفید نقطہ لگایا جاتا ہے اور چمک لگائی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے برائی کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ بندہ جب برائیوں کا مقابلہ کرتے کرتے جو ہے ہمیشہ کرتا رہتا ہے اور اپنے دل کے اوپر اثر نہیں آنے دیتا ہے تو اس کا دل پورا چمکدار ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور استغفار نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ کل کوزی مجخین ہے، جس طریقے سے الٹا لوٹا، بھائی لوٹے کے اندر پانی کب جائے گا؟ جب الٹا رہے گا، تب جب سیدھا رہے گا، لیکن جب الٹ دو تو پانی جائے گا اس میں؟ نہیں جا سکتا۔ تو ایسا ہی حال ہو جاتا ہے انسان کا کہ انسان کو کتنی بھی نصیحتیں کریں اس سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل الٹ گیا۔ تو بھائیوں، اپنے دلوں کی حفاظت کرو۔ نافرمانی آپ کے دل کے اندر گندگیاں پیدا کر رہی ہے، اور یہ گندگی دھیرے دھیرے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا دل ہی گندا ہو جاتا ہے اور اس کی سوچ پلٹ جاتی ہے، اچھائی اس کو اچھی نہیں لگتی، جو برائی ہے وہ اس کو اچھی لگتی۔ تو یہ ہے دل کے اوپر نقصان، کس چیز کا؟ نافرمانی کا۔ اس نافرمانی کے نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لعنت کے معنی کیا بھائیو؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور جو آدمی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے وہ سب سے بڑا بدبخت، کیونکہ بھلائیاں، نعمتیں، کرم، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ جڑے ہوئے، اور جس بندے کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے تو یہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ اب آدمی جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت آتی اور فرشتوں کی لعنت آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت۔ اب ہم چند احادیث سنتے ہیں کہ کس طریقے سے لعنت جو ہے آتی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کس پر؟ سود کھانے والے پر، اور سود دینے والے پر، اور سود کی لکھائی پڑھائی کرنے والے پر، اور سود کی گواہی دینے والے پر۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سب برابر ہیں، یعنی دینے والا نہ سمجھے میں تو دے رہا ہوں، کھا تو نہیں رہا ہوں، اور گواہی دینے والا یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو گواہی دی نا، میں نے کھایا تو نہیں۔ لکھنے والا، بینک والا یہ نہ سمجھے کہ میں تو مینیجر ہوں، اس میں میرا کیا دخل ہے، بلکہ یہ بھی اس میں داخل ہے، اور اس کا جو جرم ہے وہ کھانے والے کے برابر۔ اس لیے بھائیوں، ایسے نوکریوں سے بچو۔ پر بینک کی جو نوکریاں ہیں عام طور پر سودی کاروبار، دنیا میں 90% جو بینک ہے بھائیوں سودی، چاہے اس کا نام اسلامی نام رکھو، چاہے اس کا نام عربی نام رکھو، چاہے کسی طرح سے بھی، لیکن عام طور پر 90% میں نے اس لیے کہا کہ کچھ بینک ایسے بھی ہیں جن کا سود سے تعلقات نہیں، صرف 10% ایسے بینک ہوں گے امانت داری والے جو اس سے دور رہتے ہیں۔ باقی ہمارے چاہے ملکوں میں ہو، چاہے جو ہے مسلم ملکوں میں ہو، چاہے غیر مسلم ملکوں میں ہو، یہ سودی معاملہ جو ہے عام طور پر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود کی لکھائی پڑھائی کرنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے کس پر؟ حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر۔ لعن المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر۔ حلالہ کس کو کہتے ہیں بھائیوں؟ حلالہ کہتے ہیں مثال کے طور پر، اور ہمارے ادھر جو ہے اللہ سب کو ہدایت دے، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو معاملہ ہے کہ ان کے یہاں کیا نظام ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق طلاق طلاق، اب کہہ دے طلاق واقع ہو گئی۔ حالانکہ صحیح مسلک یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے 3 مرتبہ کہا ہو یا 5 مرتبہ کہا ہو یا 100 مرتبہ کہا ہو، وہ ایک طلاق شمار کی جائے گی، اور اس کا جو ٹائم ہے، ایک طلاق کا جو ٹائم ہے وہ 1 مہینے تک، اس پیریڈ کے اندر آدمی کو رجوع کا حق حاصل ہے، چاہے لاکھ مرتبہ اس نے طلاق دے دی، کیونکہ ایک مجلس کی جو طلاق ہے وہ ایک ہی مرتبہ مانی جاتی ہے، اور یہی حدیث کے اندر قرآن کی بھی یہی آیت وضاحت کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے مہینے میں جب وہ بیوی پاک ہوگی اس وقت وہ طلاق دے گا، اور اس طلاق کا بھی ٹائم جو ہے پورا 1 مہینہ تک ہے۔ اس دوران اس آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ پھر تیسرے مرتبہ میں جب وہ طلاق دے گا تو عدت ختم ہونے سے پہلے اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو صرف نکاح دہرانا ہے۔ یہ اسلام کا نظام۔ جب ہم نے اس نظام کی مخالفت کی تو ایک سے بڑھ کے ایک جرم کے اندر مبتلا ہوئے۔ کیا جرم؟ کہ بھائی کسی نے کسی کو طلاق دے دیا ہے تو اب حلالہ کرواؤ۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ ایک رات کے لیے کسی سے اتفاق کیا جاتا ہے کہ تو میری عورت سے ایک رات کے لیے نکاح کر لے اور صبح اس کو طلاق دے دینا۔ بھائی یہ تو ڈھونگ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے،
اور حدیث میں کیا ہے کہ اس شخص کی نکاح نہیں ہے جو طلاق کی نیت سے نکاح کرے. طلاق مجھے دینا ہے، میں نکاح کر رہا ہوں، تو اس کی نکاح ہی صحیح نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے اوپر بھی لعنت کی ہے جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. اور آدمی اگر مثال کے طور پر کسی نے کسی کو طلاق دے دیا ہے تو شرعی طلاق ہوگا 3 مہینے تک اس کو طلاق دینا ہے اور 2 مہینے تک اس کو رجوع کا حق حاصل ہے. 2 مہینے تک رجوع کر سکتا ہے. یہ ہماری اسلام کی کشادہ دلی پر دلالت کرتا ہے کہ آدمی غصے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے 1 مہینہ تک تو غصے میں نہیں رہے گا نا. ٹھیک 1 مہینہ تک غصے میں رہا، 2 مہینے تک کا ٹائم ہے اس کو. 2 مہینے تک تو سیدھا ہو جائے گا. اور پھر بھی سیدھا نہ ہو تو چلو پھر 2 مہینے کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے رجوع کرنا ہے تو صرف نکاح دہرانا ہے. تو گویا کہ یہ ہمارے اسلام کی طرف سے چھوٹ ہے. لیکن ان ملاؤں نے جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے اور اپنے پیٹ کے خاطر انہوں نے اپنا مذہب بنایا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ طلاق 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 کہہ دیا، خلاص ہو گیا طلاق، اب نہیں رکھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حلالہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. جب ادھر سے طلاق دے دیا 3 ہو گیا تو اب ادھر سے حلالہ کرنا ہے. اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت، جو ابھی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، لعن اللہ محللا والمحلل لہ، کہ اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر. جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو. اور لعنت ہو چور کے اوپر، ولعن شارب الخمر. اسی طریقے سے اللہ کی لعنت شراب پینے والے پر اور شراب کے کو نچوڑنے والے پر، یعنی رس نچوڑ کر کے شراب بنانا اس کا، اور شراب کے کو اٹھانے والے پر، شراب کو پینے والے پر، اور شراب کو بیچنے والے پر، اور شراب کو خریدنے والے پر. اور لعنت ہو شراب کی قیمت کھانے والے پر، اور لعنت ہو شراب کے اٹھانے والے پر، اور اس شخص کے اوپر جس کی طرف اٹھا کر کے لے جایا جا رہا ہے. ان سب کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اس حدیث سے ہمیں ایک چیز اور معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ہم کسی نافرمانی کے اندر معاون ہوئے یا ہم نے کسی نافرمانی کے اندر مدد کی، اپنے بات کے ذریعے، اپنے پیسوں کے ذریعے، اپنے مشوروں کے ذریعے، تو ہم بھی اس کے اندر برابر ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو نافرمانی کے اندر. اس کے بعد لعنت ہے کس پر؟ وَلَعَنَ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، کہ اس شخص بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جو زمین کے نشانات کو مٹائے. کیا مطلب زمین کے نشانات کو مٹائے؟ کون جواب دے گا بھائیوں؟ کیا ہے؟ جیسے راستہ کس نے دیا لوگوں نے تو وہ اس میں دیوار بناتے ہیں یا چھوٹا کرتے ہیں، یا جیسے زمین میں پتھر لگاتے ہیں ادھر ادھر. احسنت احسنت، آپ کے پاس کوئی جواب صحیح؟ وہ ہے جس نے بولا وہ زمین کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ میں وہ اپنی زمین زیادہ کرنا. احسنت، یعنی حدود لگا دیے گئے بھائی، 4 بھائیوں کی تقسیم ہو گئی، یہ اس کا ہے. اب کون کیا کرتا ہے؟ کوئی آدمی ایمان کی کمزوری کی بنا پر زیادہ حصہ لینے کے لیے اس پتھر کو ہٹا کے آگے جا کے گاڑ دیتا ہے. تو ایسے شخص پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت. اور اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کی لعنت اس شخص پر بھی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. اور جو بدعتی کو پناہ دے اس پر بھی اللہ کی لعنت. ولعن المصورین، اور تصویر بنانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی بھائی؟ بلا ضرورت تصویریں نہیں بنانا چاہیے. اللہ کی مجبوری کے تحت ہم بناتے ہیں، جیسے ہم لوگ ID کارڈ کے لیے بناتے ہیں، پاسپورٹ کے لیے بناتے ہیں، اور ڈرائیوری لائسنس کے لیے بناتے ہیں. تو یہ چھوٹ ہے. یا کسی چیز کا ثبوت پیش کرنا کہ بھئی ہاں یہ فلاں کام ہوا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے نا. تو ایسے معاملے کے اندر لیکن اس کا دروازہ ہمیشہ نہیں کھولنا. ہمارے بھائی جو ہیں کہیں پہ بھی پکنک منانے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ او بھائی ہزاروں کی تعداد میں فوٹو نکال دیے، گئے تو 1 دن، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں فوٹو موجود ہے. تو بھائیوں یہ راستہ نہیں کھولنا چاہیے، لعنت کا سبب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لعن اللہ المصورہ، اللہ کی لعنت ہے جو ہے تصویر بنانے والے پر. ولعن من سب اباہ، اور اس شخص پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جو اپنے باپ کو گالی دے یا اپنی ماں کو گالی دے یا کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اسی طریقے سے اللہ کی لعنت اس شخص پر بھی ہے جو اندھے کو گمراہ کر دے. اندھا بیچارہ جا رہا تھا سیدھے سیدھے راستے پر، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے ادھر ادھر کر دیا اس پر بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اور لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، یعنی گویا کہ قبروں کی زیارت کرنا عورتوں کے لیے جائز نہیں. اور ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے جو قبروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں.
ہمارے ادھر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو ہے چراغ جلاتے ہیں قبروں کے اوپر، بھائیوں یہ لعنت کا سبب ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو کسی کی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے اگر وہ رات گزارتی ہے تو اس پر اور فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ لعنت اس شخص کے اوپر بھی ہے جو اپنی نسبت جو ہے اپنے باپ کے علاوہ کرے، اور لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو صحابہ اکرام کو گالی دے۔ اور صحابہ اکرام کو گالی کون دیتے ہیں بھائی عام طور پر؟ شیعہ، یعنی گویا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ جو ہے اس میں بڑے مشہور ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، کیونکہ یہ ان لوگوں کو گالی دے رہے ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے آیتیں اتاری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کس کا ہو سکتا ہے؟ جس اللہ کی رضامندی کے لیے ہم لوگ رات دن لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیتیں اتاری اس تعلق سے کہ میں صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو کسی بھی صحابی کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس پر اللہ کی لعنت، انہوں نے جو بھی کیا ہے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں دخل اندازی دیں۔ آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، کچھ بھی ہے، یہاں پر ہم کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ جس کو تم اچھا سمجھ رہے جس کو برا سمجھ رہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا تو آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اس پر جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے۔ اس شخص پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جو زمین میں فساد مچائے اور رشتہ داری کو توڑے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف دے، ان سب کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین کی لعنت۔ کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے کس پر؟ رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، اور اس شخص پر بھی جو دینے اور لینے کے درمیان وسیلہ بنا، اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بہت سارے اعمال پر لعنت ہے۔ بھائیوں ان سب چیزوں سے ہم کو کیا بات معلوم ہوئی؟ احسنت، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے بچنا پڑے گا۔ ہاں، یعنی گویا کہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر ہمیں اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے تو ہر گناہ سے بچنا ہے۔ یہ تو مثال کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، ورنہ ہر گناہ کے اوپر اللہ کی لعنت۔ لہٰذا ہم کو گناہوں سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، اور اس لعنت کا اظہار دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي فَاعِلِ ذَلِكَ إِلَّا رِضَا فَاعِلِهِ بِأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَلْعَنُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَائِكَةُهُ لَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا يَدْعُو الْعَاقِلَ إِلَى تَرْكِهِ۔ کہہ رہے ہیں کہ اتنی لعنتیں ہم لوگوں نے سنی اور اتنی لعنتیں جو بیان کی گئی ہیں، اس میں اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، اگر کوئی آدمی عقل سے کام لے تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے بچنے کے لیے کافی ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ان لعنتوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی ان لعنتوں کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ساری بھلائیوں سے بھی محروم، یعنی لعنت جس کو ملتی ہے نا وہ بھلائیوں سے بھی محروم ہے، اللہ کی اطاعت سے محروم ہونے کی بنا پر وہ لعنت کا مستحق ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ لعنتیں جو کی گئی بھائیوں، ہر گناہ کے اوپر لعنت آتی ہے، لہٰذا ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگائے اور ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین گناہوں سے پاک صاف کرے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو لعنتوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔